مبین صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ حضران محترم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمام شے جو ہے وہ امام کے اختیار میں ہے، اور اسی طریقے سے اگر انسان ہاتھ کوئی چیز ہے نا ڈالر وغیرہ رکھ لے، مٹھی میں بند کر لے ہے نا، اس کی مٹھی میں ہے، اسی طریقے سے تمام شے جو ہے وہ امام کے اختیار میں ہے۔ اور امامت کے سلسلے کی جو ایک تو امام فرض غیب، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور بات ہے کہ امام کے دور میں زمانے میں یعنی 28 سال کل عمر امام کی، یا 1-2 ماہ اور سمجھ 28 سال کی عمر ہے، اور امام جو ہے قید خانے میں ہے، اسیر بھی ہے، اور تمام پابندیاں بھی ہیں امام کے ساتھ۔ امام اپنے چاہنے والوں سے بھی نہیں مل سکتے تھے، سخت نگرانی، اور ایسے حالات میں ایسے دور میں امام کی جو امامت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، تمام چیزوں کو دیکھنا، یہاں تک کہ امام کو اپنے چاہنے والوں کو بھی محفوظ رکھنا، ایسے حالات تھے، دور تھے کہ ایسا نہ ہو کہ واضح ہو جائے۔ اور امام کے زمانے میں اختلاف بھی جو تھا، جو عقائد کا مسائل، یا مثلا جو ہے توحید کے سلسلے سے، تو امام کو اسے بھی واضح کرنا تھا۔ جو امام کے چاہنے والے تھے پریشان حال تھے اور چاہتے تھے کہ امام سے ملاقات ہو جائے، جیسا کہ ملتا ہے علی بن اسماعیل سخت پریشان تھے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ امام سے ملاقات کریں، لیکن آخر کار یہ کیا ہوا، معلوم ہوا کہ امام گزرے، یہ راستے میں بیٹھ گئے کہ جب امام ملیں گے تو ہم اپنی پریشانی امام سے بیان کریں گے، لیکن جو ہے جیسے ہی امام گزرے دوری سے دیکھا، امام نے اشارہ کر دیا، یعنی خاموش رہنا، مصافحہ بھی نہ کرنا، ہم سے ملنا بھی نہیں، ہمیں سلام بھی نہ کرنا، ورنہ واضح ہو جائے گا نا کہ یہ امام کے چاہنے والے ہیں۔ اس طریقے سے یعنی ایسے دور تھے، اور آخر کار جو ہے پھر امام نے دیگر ذرائع کے ذریعے جو ہے وہاں تک پہنچا دیا۔ یا بہت سے ایسے تھے کہ جرجان سے جب امام کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد بتایا کہ آپ کا ایک چاہنے والا اسماعیل نام ہے، بہت جو ہے نا صدقہ خیرات خمس اور جو محتاج ہے سب کو وہ عطا کرتا ہے، تو امام نے یہی کہا کہ جا کر اس سے کہہ دینا اسی طریقے سے کرتا رہے، اور بتا دینا اس سے، کہہ دینا کہ اس کے ہاں جو ہے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھے۔ پڑھیے اور اس طریقے سے امام نے جو وعدہ کیا تھا، امام پہنچ گئے وہاں پہ۔ اب جب پہنچ گئے، ظاہر سی بات ہے امام نے کہا تمام امام کے چاہنے والے، معلوم ہو گیا کہ امام آئے، سب امام کے چاہنے والے وہاں موجود، سب آ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پہ ایک شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، نابینا تھا، وہ بھی آ گیا امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے امام سے درخواست کی، پھر امام نے دست ہاتھ جو ہے اس کے اوپر پھیرا، پھر جو ہے بینائی واپس آ گئی ہے۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ وہ صحت مند ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، مشہور واقعہ سنتے رہتے ہیں نا، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا، تو جو عیسائی تھا، لیکن بچوں کے لیے ذکر کرنا پڑے گا نا، بزرگ جو ہے سن چکے ہیں، بعض ہوتا ہے نا صاحب، کہتے ہیں نا کہ خیبر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بہت سن چکے ہیں، بچپنے سے سن چکے ہیں، جب پڑھا گیا تبھی تو سنے ہیں آپ، ہے نا، نہیں کہاں سنتے آپ؟ تو اسی طریقے سے جو بچے ہیں جب سنیں گے تب بڑے ہوئے تو وہ بھی کہیں گے، ہے نا۔ تو بات اس کے ذہن پہ تھوڑا 2-4 منٹ صبر کریے بس، اور کیا ہے۔
پورا مشہور واقعہ کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی امام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بنی عباس محتمی قلون بنی عباس، اب قحط پڑ گیا، اب جو ہے کیا کریں، پریشان ہے لوگ، جو ہے اس کے پاس آ رہے ہیں کہ دعا کریے. یہ نماز استسقا وغیرہ لے جا کر پڑھا سب نہ، دعا ہوا کیا، نماز پڑھ رہا تھا نماز استسقا کہ جب بارش نہ ہوتی یہ نماز پڑھی جاتی ہے. تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ بارش نہیں، کچھ نہیں، پریشان ہو گیا. آخر میں جو ہے ایک راہب، ایک عیسائی مسیحیت راہب تھا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے بس دعا کریں گے بارش ہونے لگے گی. اب پورا مجمع اکٹھا ہے، مجمع اسے بلایا گیا. اب جو ہے وہ آیا، جیسے ہی اپنے ہاتھ کو اوپر کیا بارش ہونے لگی. آپ دیکھیں اب تو مسئلہ خراب ہوگا نا. جو ادھر کے تھے، جو مسلمان تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو یہی صحیح ہے مذہب، اس نے جو ہے بارش کرا دیا. اچھا ہر قسم کے ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی تھے چلو جو کچھ بھی ہو رہا بارش تو ہو رہی ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا جیسا بھی ہو کچھ بھی ہو کام ہو رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہے، جیسا بھی حلال یا حرام کا لا رہے ہیں، روٹی تو کھا رہے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں بات ہے. بھلے آپ کی مثال نہ ہو تو صحیح تھے، کچھ بھی ہو چلو مسیحیت ہے چاہے کچھ ہو، بہرحال مذہب ٹھیک ہے. یہ ہے بعض تھے کہ اسی کو قبول کر لینا چاہیے. قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی، اور اس نے جو ہے دعا کر دیا، بارش ہو گئی. اب جو ہے مسئلہ ہو گیا حاکم کا خراب، کس پہ حکومت کرے گا جب ادھر چلے جائیں گے تو حکومت کس پہ کرے گا. اب یہ پریشان ہوا کہ گھر امام قید خانے میں ہے. اس نے جو ہے امام کو حکم دیا کہ دیکھیے یہ مسئلہ ہے، دیکھیے اسلام کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے. اس کا مسئلہ تو الگ تھا نا، اسے تو حکومت کا مسئلہ تھا، اس کے لیے تو کچھ مسئلہ نہیں تھا، لیکن حکومت چلائے تو کیسے. امام نے کہا ٹھیک ہے اسے بلا لو. پورا مجمع جو ہے اکٹھا ہو گیا. وہ راہب بھی آیا، اور آنے کے بعد جیسے ہی ہاتھ بلند کیا اٹھایا، اب معلوم یہ ہوا کہ اب بارش جو ہے شروع ہو گئی. لوگوں نے کہا دیکھ لیجئے مولا بس ادھر یہ دعا کر رہا ہے نا، دعا کر رہا ہے، فوراً جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے. ایسے جو ہے ہوتے ہیں نا بعض جو ہے ایسے مسئلے میں ہوتے ہیں نا کہ نہیں بس یہی صحیح ہے، کچھ ہوتے ہیں نا کہ نہیں بس یہ صحیح ہے، یا کیا کہا جائے اپنے زبان جو بھی کہے ہے نا یہ صحیح ہے، یہی ہے، باقی سب جو ہے غلط ہے. تو اسی طریقے سے ہر قسم کے تھے کہ نہیں بس یہی صحیح ہے، کچھ نہیں. اب جو ہے امام نے حکم دیا، ایک شخص سے کہا کہ جاؤ. امام نے کہا کہ راہب سے کہو دیکھیں بارش بھی ہو رہی ہے نا، تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں نا، لیکن پڑھائیں گے نہیں، جانا ہوگا چھتری تو یہ سب لے کے رہے ہیں نا. صلوات پڑھیے محمد والے میں. تو پریشان ہو گئے. اب امام نے ایک شخص کو بلایا، کہا کہ جاؤ اس سے کہو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اور جیسے ہی ہاتھ اٹھایا ادھر، امام نے کہا کہ اس کی انگلی میں جو ہے لے کر آ جاؤ. تو اس کی انگلی میں ہاتھ میں جو ہے ہڈی، نبی کی ہڈی تھی، وہ چھپائے ہوئے تھا، جو آسمان کی طرف کرتا تھا رحمت نازل ہوتی تھی. اب امام نے منگا لیا، کپڑے وغیرہ لپیٹ دیا. اب امام نے کہا اس سے کہو اب جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے دعا کرے. اب جو ہے ہاتھ اٹھا رہا ہے نا، بارش نہیں ہو رہی ہے. تو اب جو ہے لوگوں نے سوال کیا، ظاہر سی بات ہے بارش نہیں ہو رہی ہے تو کیا وجہ ہے اور کیا چیز آپ نے جو ہے منگا لی جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. تو امام نے بتایا کہ دیکھو یہ ہڈی ہے ایک نبی کی ولی کی ہڈی ہے، یہ آسمان کی طرف کرتا تھا، بارش ہوتی تھی. تو یہ ہوا کہ اب جو ہے آپ دعا کیجیے. اب امام نے جو ہے نا دعا کی، اور امام نے کہا کہ سب جب تک گھر نہ پہنچ جائے، دیکھیں ہر ایک کا گھر کسی کا نزدیک ہے کسی کا دور ہے نا، ہر چیز تمام مسائل ہیں. دیکھیں جو ہے امام کو ہے نا یہ سب اختیار ہے. کہا جب تک سب گھر نہیں پہنچ جائیں گے اس وقت تک بارش نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی سب اپنے اپنے گھر پہنچے نا
پھر جو ہے مسلح دھار بارش ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے ہے نا یعنی دین اسلام پہ حملہ ہوا، لیکن امام جو ہے قید خانے میں ہے. اور اس طریقے سے جو ہے یعنی جو عیسائی مسیحیت جو راہب تھے ان کے سامنے یہ واضح ہو گیا. دیکھیے امام جو ہے وہ دل کی کیفیت کو امام جانتا ہے. ایسا کہ تھا ایک شخص جو ہے ساک نام تھا، وہ قرآن وغیرہ میں جو ہے تمام جو ہے دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہے آیت ہے نا ریپیٹ ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو ہٹا کر یہ لگا دے، یہ کاٹ دے، یہ کاٹ دے قرآن کے. اچھا ایک واقعہ یاد آ گیا جلدی سے. حافظ بشیر جو پاکستان کے ہے نا ان کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایک شخص تھا، یہی ذہن رکھیے گا یہی سے بڑھا دیں گے آگے. ایک شخص تھا وہ صرف جو ہے کتاب تو نہیں ہے نا مول صاحب، کتاب وغیرہ بناتا تھا، کتاب وغیرہ جو پرانی کتاب آتا تھا. ایک ہی شخص تھا جس کی کتاب پھٹ جائے ہے نا، ذہن میں یہ سمجھ جیسے آج کل موبائل ہے خراب ہو جاتے، اسی طریقے سے کتاب بنواتے تھے. کتاب پھٹ گیا، اوپر کا پھٹ گیا. ایک ہی شخص تھا وہ کتاب وغیرہ بناتا تھا. لوگ جاتے تھے تو اس کی عادت تھی کتاب پڑھتا تھا، دیکھتا تھا، کچھ کاٹ دیتا تھا، کچھ پیٹ دیتا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اس کی عادت تھی. لوگ دیتے تھے یہ کتاب ہے بنا دیجئے ہے نا، دفتی وغیرہ اوپر لگا دیجئے، تو اس کی عادت تھی. تو ایک شخص تھا شیعہ تھا، تو دیکھا قرآن بوسیدہ ایک دم بوسیدہ ہو گیا ہے، تو اس نے سوچا کہ دے دے. تو بی بی سے کہا کہ قرآن بنوانا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ جو ہے عیب نکالنے لگتا ہے، کاٹ پیٹ کرتا ہے، لہٰذا جو ہے کیسے دے. بی بی نے کہا کہ بول دیجئے گا کہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو ہے وہ نہ کر رہا ہے، کاٹ پیٹ یہ سب نہ کرنا. خیر دے دیا. اور جب دے دیا تو پھر جو ہے اس نے جو ہے کیا کیا، کتاب بنایا، کاٹ پیٹ کر دیا. ابو لہب کا نام کاٹ کے کسی محلے کا نام لکھ دیا، دادا بابا کا ہے نا، اس طریقے سے ہے نا کاٹ ووٹ کر لکھ دیا. جب آیا تو دیکھا، کہا کہ یہ قرآن مجید ہے، ہم نے کہا تھا کہ اس میں آپ نہ کچھ کاٹ پیٹ کریے گا، اس میں غلطی التی نہ نکالیے، اللہ کی کتاب ہے. کہا کہ یہ سب جو ہے فی سبیل اللہ ہم نے کیا ہے، اس کا پیسہ نہیں لیں گے. سمجھے آپ؟ اسی طریقے سے کچھ جو عیب نکالتے فی سبیل اللہ نکالتے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ. تو پھر کیا ہوا؟ تو کیا کہہ رہے تھے وہ قرآن میں وہ کر رہا تھا کہ آیت ڈبل ہے، آیت جو ہے کاٹ دیا جائے، یہ اسے کر دیا جائے. گھر میں امام کو معلوم ہوا، اب وہ سب اپنے گھر کے اندر کر رہا تھا، حجرے میں کر رہا تھا، ابھی مارکیٹ میں کتاب نہیں آئی، ابھی چھپی نہیں ہے، یہ سب کر رہا تھا. تو اس کا ایک شاگرد تھا، امام نے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ اپنے اس سے کہو استاد سے. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمارا استاد ہے، ہم شاگرد ہیں. تو امام نے کہا نہیں، اس سے جو ہے صرف یہ کہنا کہ یہ بتاؤ کہ جو تم کر رہے ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یا جس کی کتاب ہے نا وہ کہے وہ صحیح ہے کہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے وہ صحیح ہے. جس نے کتاب جو ہے نا مثلا بنائی ہے وہ بتائے گا یہ چیز یہاں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، جو مالک ہے وہ یا تم. تو کہا کہ مولا ٹھیک ہے، کہا جاؤ. گیا، پہلے دوستی کیا، شاگرد تو تھا ہی اور قریب ہو گیا. تب اس نے سوال کیا، استاد سے پوچھا یہ بتائیے کہ جو آپ نقص قرآن میں نکال رہے ہیں تو جو اس کا مالک ہے وہ بہتر جانتا ہے یا آپ؟ بس وہی سے چوکا. کہا کہ یہ بتاؤ یہ سوال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ کہا بس ایسے ذہن میں آ گیا. کہا تم ہمارے شاگرد ہو، ہمیں معلوم ہے تو ہمارے ذہن میں کیا سوال آئے گا کیا نہیں آئے گا، تم ہمارے شاگرد ہو، تمہیں بتاؤ پہلے کہ یہ سوال ذہن میں کہاں سے آیا. تب اس نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا. تو جیسے ہی سنا، دیکھیں ابھی کتاب وغیرہ جو ہے چھپی نہیں تھی، سمجھے آپ، ابھی جو ہے بازار میں نہیں آئی تھی، ابھی وہ اندر ہی اندر اپنے حجرے میں کمرے میں بیٹھ کے کر رہا تھا. اور امام نے اس طریقے سے کہا، آخر کار جو ہے جو کچھ بھی کیا تو حکم دیا کہ سب جو ہے جلا کر ختم کر دیا جائے. تو امام جو ہے دلوں کے حالات کو بھی امام معصومین علیہ السلام وہ جانتے ہیں. یہاں مثلا جو ہے اب آگے بات جیسا کہ ابو ہاشم جعفری امام کے چاہنے والے
انہوں نے سوچا کہ امام سے ایک نگ انگوٹھی مانگیں گے تاکہ ہم بنا کر انگوٹھی پہنے. لیکن جب ابو ہاشم جعفری امام کے پاس آئے تو بھول گئے. سوچ کر یہ چلے تھے نا, بھول گئے. جب جانے لگے تو امام نے اپنی انگوٹھی اتار کے دی. ابو ہاشم اگر نگ دیتے تو بنوانا پڑتا, پیسہ لگتا نا چاندی وغیرہ. جاؤ اس سے بھی بچ گئے, یہ انگوٹھی لے کر جاؤ. پڑھیے صلوات. سمجھے آپ؟ تو جو چیز جو ہے نا انسان دل میں سوچے ہوئے ہے نا, کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ یہ بھی دعا کرنا ہے, یہ بھی دعا کرنا ہے, کبھی کبھی جو ہے نا بھول جاتا ہے نا. یہ جو دعا کرنی تھی ہے نا مثلا بھول گیا نا, لیکن اس کے دل میں ہے نا, تو پھر امام اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یا مثلا جو ہے ایک شخص تھا, نحریک یا تحریک, بہرحال دونوں ہے, اس سے بحث نہیں ہے, نحریک یا تحریک. اس نے سوچا کہ 11ویں امام کو قید خانے میں رکھ دیں اور شیر بھوکا اور پیاسا ہو تاکہ وہ امام کو کھا جائے. قید خانہ بنایا اور کیا کیا, پہلے جو ہے شیر کو کئی دن بھوکا رکھا. اب جو ہے اسی قید خانے میں شیر کو چھوڑ دیا کہ اب شیر جو, دیکھیں شیر کی فطرت کیا ہے, ارے دہاڑنا, حملہ کرنا. اور اگر دہاڑے نہیں پیر پہ گر جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے. بہت دقیق بات ہے نا, یہ فطرت کے خلاف ہے. اس نے سوچا کہ اب شیر جیسے ہی جائے گا دہاڑے گا, حملہ کر لے گا. یہ دیکھ رہا تھا, اب کیا دیکھا کہ جیسے ہی شیر گیا امام کے قدموں پہ گر گیا ہے نا, اور اس طریقے سے امام کے ارد گرد طواف کرنے لگا. حالانکہ اس کی بیوی نصیحت کرتی تھی بار بار کہ دیکھو امام ہے, ایسا نہ کرو. تو کہتا تھا نہیں, بہت سخت جو ہے ہم انہیں سزا دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے, دیکھیں یہ جو ہے نا حیوان درندے وغیرہ جو ہے یہ سب جو ہے معصوم کو اذیت نہیں پہنچاتے ہیں. یہ تو کچھ بگڑے ہوئے. پڑھیے صلوات. تو بس کرو بابو, اچھی مجلس پڑھیں گے تب لگائیے گا ہے نا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو اس طریقے سے امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو امام نے فرمایا ہے نا اس کے مطابق اگر انسان عمل کر رہا ہے, جیسا کہ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غریب ہو, دولت مند نہ ہو, اگر دولت مند کے ارد گرد گھوم رہا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کی مثال جو ہے کتے کی مثال ہے. سمجھے آپ, کتے کی مثال ہے. اسی لیے جو ہے نا یہ روایات میں یہ ہے کہ اس کا جو ہے شمار جو ہے نا بندروں کی طرح بھی ہوتا ہے جیسے ارد گرد گھومتا ہے. لہذا انسان چند چیزوں کے چکر میں یا کھانے کے چکر میں ارد گرد نہ گھومے, کچھ مل جائے گا. اسی لیے یہ حکم ہے کہ کھانے کا کم سوچو, کھلانے کا زیادہ سوچو. اس لیے کہ کھانے کا سوچو گے تو ذہن جو ہے وہ غلامیت بن جائے گی, یعنی غلام کا ذہن بن جائے گا. جب کھلانے کا سوچو گے تو پھر ذہن جو ہے حاکمیت ہو جائے. پڑھیے صلوات. اسی لیے یہ بھی حکم ہے کہ بخیل نہ بنو. بخیل بنے معلوم یہ ہوا کہ کروڑوں روپیہ جمع کیا ہے, ایک پیسہ نہیں کھایا ہے نا, معلوم ہوا کہ ایک ہی کرتا ہے 20 سال سے پہن رہے ہیں. برا نہ مانیے گا کوئی ایسا نکل جائے تو, ایک مثال دے رہے ہیں ہے نا. سب بچا بچا کے رکھے اور مر گئے. اب مر گئے تو کیا ہوگا, روایت میں مر گئے تو کیا ہوگا, معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے سب رکھ کر نہ خمس دیا, نہ زکوٰۃ دیا, نہ کہیں جو ہے مسجد میں دیا, نہ امام بارگاہ میں دیا, نہ جلوس میں, نہ کسی موقع پہ خرچ نہیں کیا, نہ کچھ نہیں دیا, نہ نیک کام میں خرچ نہیں کیا, نہ بیوہ کو دیا, نہ یتیم کو دیا. صرف جو ہے پیسہ جمع کیا مر گیا, کہیں خرچ نہیں کیا. تو اب کیا ہوگا, اب بیٹا نیک ہے, زیادہ نہیں ہو رہا ہے, بس آخری کر دے رہے ہیں. اگر بیٹا نیک ہے تو پھر
معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے خون سوئی ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، بیوہ کا بھی خیال کر رہا ہے، تمام چیزیں کر رہا ہے، تو اب یہ کہاں جائے گا؟ اب یہ مرنے کے بعد یہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ جو اتنا جمع کیا تھا اور اس نے جو ہے یہ عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ یہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو سوال بھی کرے گا پروردگار ہم نے بہت محنت سے جمع کیا تھا لیکن حق نہیں دیا اور اس نے خرچ کیا رہا ہے خدا میں، یہ جنت میں جائے گا۔ یہ سب جمع کر کے جہاں پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو بہرحال 11ویں امام کے زمانہ سخت دور، امام کو لوگوں کو آمادہ بھی کرنا تھا کہ اس کے بعد جو امام ہو کہ وہ پردہ غیب میں ہیں، ایسے حالات اور ایسا دور، اور آخر کار 11ویں امام کو ظاہر کیا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، امام موجود تھے، امام کا فرزند موجود، 12ویں امام نے غسل وغیرہ دیا، اور کئی مناسبتیں بھی ہیں یہ ایام اضاف کے لیے۔ آخری شب ہے، یعنی اب وہ جو ہے رونق نہیں رہے گا۔ مثلا جو ہے آپ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاتے تھے کہ آج یہاں مجلس ہے، آج وہاں مجلس ہے، اب وہ کیفیت نہیں رہے گی، ہے نا۔ عزا جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، عزا خانہ تمام چیزیں ہیں۔ عزیزان محترم، کئی مناسبتیں کہ ایک تو یہ لٹا ہوا قافلہ جو ہے مدینے پہنچا ہے، اور سید سجاد نے بشیر سے کہا کہ اعلان کر دو، اور بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا کہ اے مدینے والوں، اب مدینہ رہنے کی قابل نہیں ہے، علی حسین شہید کر دیے گئے، علی اکبر مارے گئے۔ اور دیکھیے کہیں تاریخ میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ مدینے میں سید سجاد نے خطبہ دیا ہو یا شہزادی زینب نے خطبہ دیا ہو، کہیں نہیں دیکھا، لیکن ہمیشہ خاموش رہتی تھی جناب ام کلثوم۔ لیکن جب مدینے پہنچی ہے تب ام کلثوم نے کہا کہ اے مدینہ ہمارا آنا قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو بھرا گھر تھا، لیکن جب آئے ہیں تو اجڑ کر آئے ہیں۔ اے آزادارو خیمہ نصب ہوا، بس امامہ اتاریں گے تابوت برآمد کر دیے، خیمہ نصب ہو گیا، اور سید سجاد خیمے کے باہر ہے، خیمے کے اندر جو ہے اہل حرم ہے۔ محمد حنفیہ کو معلوم ہوا وہ قافلہ آیا ہے، تو محمد حنفیہ دوڑتے ہوئے گھر سے نکلے، معلوم ہوا خیمے کے مدینے کے باہر خیمہ نصب تھا، حکم دے دیا تھا سید سجاد نے، اہل حرم خیمے کے اندر ہے، سید سجاد خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے سر نیچے کیے ہوئے۔ محمد حنفیہ نے دیکھا، سید سجاد کو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو محمد حنفیہ کو برداشت نہیں ہوا، وہیں سے آواز دیتے ہیں اے شخص تم کون ہو؟ تمہیں معلوم نہیں اہل حرم ہے اور تم خیمے کے باہر بیٹھے ہو؟ یعنی مقصد تھا کہ ہٹ جاؤ۔ جب یہ کہا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا چچا آپ نے نہیں پہچانا۔ محمد حنفیہ نے کہا کہ بال سفید ہو گئے، سید سجاد نے کہا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توتے، ہاں آزادارو اب کیا ہوا؟ شہزادی زینب قبر رسول پہ آئی، آنے کے بعد شہزادی نے کہا اے نانا جب کوئی سفر سے آتا ہے تو ہدیہ لے کر آتا ہے، تبرکات لے کر آتا ہے، نانا میں بھی تحفہ لے کر آئی ہوں۔ اب شہزادی زینب نے گٹھری کو کھولا اور حسین کا پیراہن قبر رسول پہ رکھ دیا، جیسے ہی پیراہن رکھا قبر رسول ہلنے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا نانا صرف ہم نے حسین کا کرتا رکھا، قبر ہلنے لگی۔ اے نانا 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی میں دیکھ رہی تھی، میرا ماجایا سبا کیا جا رہا تھا۔ ہاں بس آخری فکرہ کہ آج امام زمانہ کو پرسا دینا ہے۔ ہاں امام حسن عسکری اس دنیا سے چلے گئے، امام زمانہ یتیم ہو گئے، لیکن میں کہوں گا مولا آپ کا فرزند موجود تھا، امام زمانہ نے غسل لیا، کفن پہنایا، سپرد لحد کیا، لیکن ہاں 11 امام کے جان حسین ابن علی کربلا کے میدان میں بے غسل کفن
لاش پڑی گیا. Hasan Askari, پڑھے گا آپ پڑھو بس بولے وہاں پڑھے گا. الوداع یا حسین الوداع. الوداع یا حسین الوداع. مالک مشرقین الوداع. رو رو کرتی تھی زینب یہ بین الوداع. آج اکبر کی میت پہ میں رو چکی. آج اکبر کی میت پہ میں رو چکی. ہاتھ افسوس عباس سے دھو چکی. بھائی کس کو کہوں میں کس سے رو چکی. بھائی جہاں ظلم کی انتہا ہو چکی. الوداع یا حسین الوداع. بھائی کیا میں تیرا دو کو سمجھاؤں گی.
जाए बाहे कौन बाकी है किसको बुलाए बाहे तुझको घोड़े पे खुद ही बिठाए बाहे अलविदा या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा अब वो कड़ी जवान की जवानी कहाँ अब वो मासूम की बेज़बानी कहाँ अब वो बस की पासवानी कहाँ अल्लाह तश्र की सदाएं हैं पानी कहाँ अलविदा या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा मालिक मशरक़ैन अलविदा कुंबे का गम हुसैन का कुर्ता लिए हुए कुंबे का गम हुसैन का कुर्ता लिए हुए कुंबे का गम हुसैन का कुर्ता लिए हुए कुंबे हुसैन का कुर्ता लिए हुए आए गरम लुटी हुई दुनिया लिए हुए कुंबे का गम हुसैन का कुर्ता लिए हुए कुंबे का गम हुसैन का कुर्ता लिए सोई है कैद खाने में मासूम हुसैन 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 गालों पे जख्म खून भरा कुर्ता लिए हुए कुंबे का गम हुसैन का सदका लिए हुए कुंबे
کا غم حسین کا کرتا لیے زینب تو ایک ایک کو روئیں گی عمر بھر زینب تو ایک زینب تو ایک ایک کو روئیں گی عمر بھر زینب تو ایک آنکھیں تو ہیں ہر ایک کا چہرہ لیے ہوئے کن بے کا غم حسین کا کرتا لیے ہوئے کن بے کا غم حسین کا کرتا لیے اکبر کی بات کیا کرے لیلا سے اب کوئی اکبر کی بات کیا کرے لیلا سے اب کوئی اکبر کی بات کیا کرے لیلا سے اب کوئی اکبر کی بات کیا کرے لیلا سے اب کوئی بیٹھی ہے بس نظر میں کلیجہ لیے ہوئے کن بے کا غم حسین کا کرتا لیے ہوئے کن بے کا غم حسین کا کرتا لیے ہوئے خالی ہوئی ہے گود تو سوتی ہے اب رباب خالی ہوئی ہے گود تو سوتی ہے اب رباب خالی ہوئی ہے گود تو سوتی ہے اب رباب خالی ہوئی ہے گود تو سوتی ہے اب رباب سینے پہ اپنے خاک کا جھولا لیے ہوئے کن بے کا غم حسین کا کرتا لیے ہوئے کن بے کا غم حسین کا کرتا لیے ہوئے بازو کے نیل دیکھ کے کیا پوچھتا کوئی بازو کے نیل دیکھ کے کیا پوچھتا کوئی بازو کے نیل دیکھ کے کیا پوچھتا کوئی بازو مدینے آ
حسین 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 اللہ علیہ عبد اللہ الارواح لا جعل الله آخر الأحد مني والسلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.